السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، پہلے جو آپ سے ہم مخاطب ہوئے وہ پاکیزگی کے تعلق سے مخاطب ہوئے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک جو سب سے بڑا گناہ آج ہم دنیا کے اندر لیے پھر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے وہی ہمارے دلوں کے اندر سے جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ آدمی بہت ساری گندگیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے یہ جو ایک بڑی گندگی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جن نوجوانوں کے، جن حضرات کے ماں باپ حیات ہیں اور ان کے تعلق سے کوئی مسئلہ ان کے اندر ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کے تعلقات کے اندر کوئی بگاڑ ہے، تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس بگاڑ کو دور کریں۔ وہ بہت بڑی گندگی ہے۔ اگر ہم نے محنت کر کے، فکر کر کے، کوشش کر کے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اگر اس معاملے کو نہ نپٹایا اور اپنے ماں باپ سے ہم نے صلح نہ کی، تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو جو ہے مخاطب ہو رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ توبہ استغفار کے ساتھ اس کو جو ہے اپنے دل کے اوپر کوئی بات آوے لیکن اس کو جو ہے اس گندگی کو صاف کریں۔ یہ ایسی گندگی ہے کہ ہمارے ہر عمل کو برباد کر دے گی۔ یہ گندگی ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا تراویح پڑھنا، ہمارا ذکر اذکار کرنا، ہماری تلاوت کرنا، یہ ساری کی ساری میرے نوجوان ساتھیوں یہ جو ہے ہماری بیکار ہو جائے گی اگر ہم نے اس گندگی کو دور نہ کیا۔ یہ ایسی گندگی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو صاف کیا جائے۔ اکثر و بیشتر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوانوں کا معاملہ جو ہے وہ ایک کاروبار کرنے کی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے بیچ پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی اس کے بیچ کے اندر جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے ماں ہے، وہ ہمارے باپ ہیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ معافی مانگنے میں کیا دقت آ رہی ہے؟ وہ تو وہ میری ماں ہے جس نے جو ہے میرے لیے محنت کری، وہ تو میرا وہ باپ ہے جس نے میرے لیے محنت کری۔ آج اس سے جو ہے میں معافی مانگ لوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے میرے سامنے ہے، ایک بہت بڑا خیر کا مہینہ میرے سامنے ہے۔ اگر میں جو ہے پاک صاف ہو کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوں گا اور جو میری جو گندگیاں ہیں ان کو صاف کر کے میں اپنے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل ہوں گا تو اس کی برکات جو ہے وہ مجھے نصیب ہوگی۔ لیکن ایک یہ گندگی بہت بڑی گندگی ہے، بہت بڑی گندگی ہے۔ اس کو جو ہے صاف کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگنی ہے۔ کوئی معاملہ اگر جو ہے میرے ماں باپ کے درمیان ہے تو میرے نوجوان ساتھیوں اس کو جو ہے ہمیں درست کرنا، سب سے پہلے اس کو درست کرنا۔ اور رشتہ دار یا پڑوسی یا جو بھی ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ آگے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ماں باپ، کیونکہ یہی تو میرے سب سے بڑے پیر ہیں، یہی میرے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ کسی کے بارے میں نہیں آیا کہ اگر جو ہے وہ فلاں ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بلکہ یوں فرمایا کہ تیرا باپ اگر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔
میرے نوجوان ساتھیوں ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ بات آئی ہو، جس کے بارے میں جو ہے کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہو کہ تیرا باپ اگر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں اور کیسے اپنے جو ہے اپنے آپ کو اس چیز میں وہاں رکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہو، ہم اس میں محنت کر رہے ہوں، ادھر میں میرا جو ہے میرے باپ سے جو ہے وہ تعلق بگڑا ہوا ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو وہ کیسے جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کی چاند رات آنے سے پہلے جس کا تعلق اپنے ماں باپ سے بگڑا ہوا ہو وہ سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرے۔ انشاءاللہ اور بھی آگے بھی بات جو ہے وہ ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے اس کام کو ہم کریں۔ دیکھو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ماں باپ کا، ہم ان کو جو ہے وہ ان کا حق نہیں ادا کر سکتے ماں باپ کا کہ انہوں نے جو جوانی اور جو انہوں نے اپنی خواہشات اور جو ان کے جی میں آئی بات تھی ان کو قربان کر کے وہ سب کچھ میرے اوپر لگا دیا، مجھے اچھا کرنے کے لیے لگا دیا، مجھے سنوارنے کے لیے لگا دیا، مجھے چمکانے کے لیے لگا دیا۔ اگر آج میں کچھ ہو گیا تو میرے نوجوان ساتھیوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا جو ہے اب فرض یہ بنتا ہے کہ ہاں میں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس شیطان نے جو ہے میرے ماں باپ سے مجھے جدا کر دیا تھا، اس شیطان نے جو ہے میرے ماں باپ سے مجھے بولنا جو ہے وہ بند کرا دیا تھا، اور اس شیطان نے جو ہے میرے اوپر ایسے حملے کیے کہ میں اس ماں باپ سے جو ہے وہ جدا ہو گیا، ان سے میں نے بولنا بند کر دیا، ان سے ملنا میں نے بند کر دیا۔ جس ماں باپ نے میرے لیے سب کچھ لگا دیا ہو اور جس ماں باپ کے بارے میں آیا ہو کہ اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، آج کیا ہوگا اگر اس گندگی کے ساتھ جو ہے میں رمضان المبارک کے اندر داخل ہو جاؤں، کتنی بھی میں روزے رکھ لوں، کتنی بھی میں تلاوت کر لوں، کتنی بھی میں تسبیح پڑھ لوں، کتنی بھی میں تراویح پڑھ لوں، میرے نوجوان ساتھیوں مسئلہ جو ہے وہ زیرو پہ ہے، زیرو، نتیجہ جو ہے زیرو ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے نوجوان ساتھیوں کہ ہم سب سے پہلے یہ کام کریں، اللہ ایسا نہ کرے اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو سب سے پہلے توبہ استغفار کر کے اور اللہ سے جو ہے معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ یہی تو ہے میرے پیر، یہی تو ہے میرے بڑے، اور ان کے علاوہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہاں ادھر ادھر جا رہا ہوں، کس سے دعائیں کرتا پھر رہا ہوں، کسی کے لیے میں ہدیے لے کے جا رہا ہوں، کسی کے لیے میں تحفے لے کے جا رہا ہوں، کسی کے لیے میں کچھ لے کر لو جی دعا کر دو، لو جی ہمارے لیے دعا کر دو۔ میرے نوجوان ساتھیوں اس سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ ماں باپ کی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے اور ماں باپ کی دعا کے اندر جو ہے بیچ میں وہ کوئی پردہ نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں آئی کسی کے بارے میں یہ بات، ہم کہیں ٹھوکرے کھا لیں، ہم کہیں چلے جاویں، کسی کے آگے جھک جاویں، وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم تو کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہمارے سامنے آوے اور ہمارا داخلہ جو ہے ہم داخل رمضان المبارک کے اندر ہوں تو سب سے پہلے یہ گندگی میرے اندر سے نکل جاوے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ یہ گندگی ہے، بہت بڑی گندگی۔ اس میں اگر آدمی جی بھی رہا ہو تو وہ جینے لائق نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے، ایک مردہ ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر کے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہو۔ ایسی کیا بنی، ایسی کیا مصیبت آئی، ایسی کیا پریشانی آئی، ایسی کون سی ڈیمانڈ ماں باپ نے رکھ دی کہ تم اپنے ماں باپ سے ناراض ہو گئے؟ کیا تیری حقیقت تھی، کیا تیری حیثیت تھی؟ تو کمزور تھا، ایسا کمزور کہ اپنے اوپر سے جو ہے وہ مکھی نہ اڑا سکے، بھوک لگی تو اس کو نہ بتا سکے۔ وہ ماں ہی تو ہے جس نے تیری بھوک کو پہچانا، وہ ماں ہی تو ہے جس نے تیرے درد کو پہچانا، وہ ماں ہی تو ہے جس نے تیرے پیاس کو پہچانا، وہ ماں ہی تو ہے جو تیرے جذبات کو جو ہے وہ اپنے دل سے جو ہے سمجھ کر اور جو ہے پھر اس کو پورا کرتی تھی۔ آج ان سے ناراض ہو کر پھر رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونا اور پھر امید رکھنا اللہ کی رحمت کی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہماری یہ گندگی ہے سب سے پہلے ہم اس کو دور کریں۔
मेरे नौजवान साथियों, जरा सोचो तो सही कि तू एक छोटा सा माँ की गोद के अंदर, तू एक छोटा सा बच्चा, तू जो है वो माँ लिए बैठी है, अब्बा काम करके आए और वो जो है वो खाने के लिए कह रही है, इतना खाने लेने के लिए गए, इतना जो है वो अब्बा सो गए और इतनी भी फुर्सत न मिली कि खाना खा ले, हार थक कर चूर हो गए और वो जो है बैठ के यूं कह रहे फिर कि आज बहुत परेशानी हुई। और वो माँ तुझे छोटा सा लाल, तू जो है उस वक्त तू मायूस और मासूम तो हाथ में है और वो तुझसे उम्मीद रखकर ये कह रही है कि कोई बात नहीं, मेरा हमारा ये भाई बड़ा हो जाएगा, ये तुम्हारा साथ देगा, ये तुम्हारे साथ चलेगा, ये तो तुम्हारे जो है तुम्हारे काम में जो है हाथ बटावेगा, बस थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन की बात है कि ये हमारा भाई बड़ा हो जावे तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ओ मेरे नौजवान भाई, तू आज बड़ा हुआ है तो तेरे अंदर नखरे आ गए, तेरे अंदर जो है वो दूसरों की हिर्स आ गई। माँ इधर को बुलाती है और तू उधर को जाता है, माँ काम को कहती है, तू दोस्तों की ख्वाहिश पूरी करता है, दोस्तों के पास जाता है और तू जो है माँ की बात को टाल देता है, बाप की बात को टाल देता है। कौन सा हुनर ऐसा तेरे अंदर आया, कौन सी बात ऐसी तेरे अंदर आई कि तेरी जरूरत ऐसी हो गई कि उस माँ बाप को तूने दरकिनार कर दिया। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले रमजान मुबारक की रात वो चांद रात होगी तो तुम्हारा दिल जो है वो साफ हो, साफ, तुम्हारा दिल हर दूसरे गंदगी से साफ हो और सबसे पहले गंदगी हमें साफ करनी है। अल्लाह ऐसा ना करे, अगर किसी नौजवान के माँ बाप जो है उससे नाराज हो तो माफी तलाफी करे, तौबा इस्तगफार करे, 2 रकात नमाज जो है वो सलातुल तौबा पढ़े और अल्लाह से माफी मांगे और फिर उस सफाई के साथ जो है वो रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर दाखिल हो तो इंशाअल्लाह खैर होगी, खैर अल्लाह के फैसले हमारे हक में आवेंगे और हम हमारे जो है हमारे काम बन जाएंगे, घर के अंदर खैर बरकत आ जाएगी, घर के अंदर घरों के अंदर से शयातीन और जिन्नात निकल जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, बरकतें आ जाएंगी, शयातीन जो है वो निकल जाएंगे और फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे, बरकतें आ जाएंगी। इसके लिए जरूरी है कि इस गंदगी को दूर करें। इंशाअल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि हम जो है फिर आपके सामने हाजिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कोताही गलती हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।